اس وقت بات چیت یہ چل رہی ہے کہ یا تو یہ اینڈ آف ٹائمز کا وقت ہے، جو کہ آپ نے پہلے بھی عرض کیا کہ اینڈ آف ٹائمز کا آپ نے ذکر کیا، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق نیوکلیئر حملہ ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ کے لیے۔ نیوکلیئر حملہ تو سر ہونا ہے۔ جب آپ یہ بات سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی اس بات پہ غور کریں کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، بلڈنگز کو نہیں، شہروں کے شہر۔ اس کو سمجھیے۔ پھر اس وقت پوری دنیا میں جتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اتنے کے لیے کافی ہیں کہ اس زمین کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا تباہ سکتا ہے، کیا جا اس سکتا پورے گلوب کو 3 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے، اتنے آلریڈی موجود ہیں۔ ہے۔ تو وہ چلنے ہیں نا۔ جب بالکل سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر ہی کوئی انسان جو ہے نا ویسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے۔ یہ نیوکس جو ہیں یہ آخر یہ کچھ کسی نہ کسی دن کام تو آئیں گے کام تو نا، آئیں گے۔ کسی کے بھی چلیں گے۔ دیکھیں چلنا ہے۔ اور ایک چیز شاہ جی زندگی میں، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گزار لیا، میں زندگی کے اس نتیجے پہ اپنے جو ہے اس کی ریسرچ کے نتیجے میں پہنچا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ موت ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، زندگی کی سب سے بڑا حاصل موت ہے۔ ٹھیک ہے، کل نفس آپ ذائقۃ اگر الموت۔ ہاں کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے ہی ہے، لیکن شاید وہ لمحہ ہے کہ جس دن آپ نے اپنے مالک کے پاس پیش ہونا ہے۔ کبھی آپ ایک بچہ جو کسی امتحان میں پیپر دے رہا ہو، وہ پیپر دے کے باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے کا جو ریلیف ہوتا ہے جی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، جب آپ اس امتحان سے امتحان دے کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک ریلیف ہوتا ہے نا آپ کے چہرے کے اوپر، بالکل۔ وہ ریلیف آپ کی آگے کی ڈیسٹنی ڈیفائن کرتا ہے۔ جو بچہ پیپر خالی چھوڑ کے آیا ہو اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہو پیپر خراب ہو گیا، اور وہ بچہ جو پیپر ٹھیک کر کے آیا ہو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو پیپر ختم ہوئے چیزیں۔ آپ سمجھیے یہ اللہ نے اگر امتحان گاہ میں اتارا ہے تو اس امتحان گاہ میں آپ نے کیا کیا، اس کنڈکٹ کا جواب دینا ہے۔ شاید انسان کا سب سے بڑا محسن اسرائیل ہے جو اس کو مالک تک لے کے جاتا ہے، جو اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشتہ موت جو ہے یہ محسن ہے، یہ ظالم نہیں ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہ تو محبت کرنے والی چیز ہے۔ زندگی آپ نے لوگوں کو کیا دیا یہ میٹر کرتا ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف کتنا ملا یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ نے کیا کمایا تو وہ تو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو مل ہی جائے گا، اس میں تو دوسری راہ ہی کوئی نہیں۔ اس جنگ کے اندر بڑے لیڈران جو ہیں وہ پہلے حملے میں ایران کے شہید ہوئے، جن میں سے ایک ایسے لیڈر بھی تھے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، علی شام خانی۔ علی شام خانی جو تھے وہ آیت اللہ علی خامنائی کے نائب تھے اور ان کے دستے راست تھے۔ ٹرمپ یہ بیان دے چکے ہیں کہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کی جان اس وقت خطرے میں ہے؟ دیکھیں جان تو ہر مسلمان کی خطرے میں ہے، جان تو جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، جان تو عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، جان تو شام میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی خطرے میں ہے، برما میں، بنگال میں کس کی جان محفوظ ہے؟ رہ گی بات یہ ٹرمپ جو ہے یہ مطلب شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہے، بظاہر ہوتا بھی ہوگا کیونکہ وہ اکانومی پہ چیزوں پہ قابض ہے، لیکن ایک فرمان تو اس کا ہے نا جس نے کائنات بنائی ہے۔ بنائیے بالکل۔ ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے، اسی کے بنائے ہوئے سسٹم سے تو یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کسی کی جان لینے والا ہوتا کون ہے؟ باقی رہ گی بات، تو جانا تو سب نے ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب چلے جائیں، جتنے لوگ ظاہر سی بات ہے وہ گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے،
میں اس کو بڑی اور طریقے سے دیکھتا ہوں کہ انسان کو جب اپنی ذات میں رہنا ہے، کام کرنا ہے، تو پھر ویجیلنس تو ہونی چاہیے۔ یہ انہی کی لیک آف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لیک آف سیکیورٹی ہے، یا ان کی اپنی جو اپنا جو ہے آپ کا سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ان کے اندر غدار ہے نا۔ اور رہ گئی بات، ایک اور کتاب ہے، کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے، آپ کا بھی اسٹڈی کا ٹائم ہے، ہسٹری آف ٹریٹرز، پڑھیے ضرور۔ جی غدار کہاں سے آتے ہیں؟ غدار بیٹا ہمیشہ اپنی صفوں میں سے نکلے ہیں، بکاؤ مال ہمیشہ اپنے ارد گرد ہی رہا ہے، بے باہر شک سے نہیں آتے۔ موت بھی اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام ہے، زندگی بھی اندر کے سسٹم سے چلنے کا نام ہے۔ غدار بھی وفادار بھی اپنے اندر سے نکلتے ہیں، اپنی آستین کے سانپ ہیں جو کبھی کبھی ایناکونڈاز بن کے تو سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ رہ گئی بات کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ وہ بہت آسان ٹارگٹ ہیں، تو اتنا آسان ٹارگٹ ہوتے تو اب تک ٹارگٹ ہو بھی چکے ہوتے، باقیوں کو انہوں نے مارتے ہوئے دیر نہیں لگائی۔ تو یہاں یہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ مطلب اپنی طرف سے یہ بارگیننگ چپس ہوتی ہیں، کرنے دیں اسٹریٹجی۔ میں نے دنیا میں بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے سب کچھ ہی پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کتابوں کو پڑھنے کی، تو میں نے کچھ کتابیں اسٹریٹجیز کے اوپر پڑھی ہیں، مجھے کچھ آئیڈیا ہے کہ دس از کائنڈ آف وار اسٹریٹجی اینڈ دیٹس اٹ۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، رجیم چینج اگر ایران میں کرنا چاہیں، جیسے کہ یہ ملکوں میں رجیم چینج کرتے رہے ہیں، مصر سے لے کے ہر ملک میں، لیبیا میں، عراق میں، تو ایران کا رجیم چینج باقی ملکوں کی نسبت مشکل ثابت ہوگا۔ مشکل ہمارا رجیم چینج تو انہوں نے فٹافٹ کر لیا تھا، اور ہمارا رجیم بھی امریکہ کے کہنے پہ چینج ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ کہیں ان کو لڑنا پڑتا ہے تو ایران لڑ کے ہارے گا، ایران پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دے گا۔ ایران کے پاس جو ہے وہ اتنے خوبصورت قسم کے سیاستدان نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس تھے، تو ایران جو ہے نا وہ اتنی جلدی ریٹیلیٹ کیے بغیر ہار نہیں ماننے لگا، یہ بھول ہوگی ان کی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں، ایران کی، میں نے سیکیورٹی بریچ کی بات کی، ایران افغانستان سے تو بہرحال بہت بہتر بہت ملک ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، افغانستان سے تو بہرحال بہت بہتر ملک ہے۔ افغانستان میں 20 سال امریکہ رہا، وہاں کے کسی لیڈر کی اس طرح سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی۔ امریکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بڑا لیڈر نہ نکال سکا نہ مار سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کسی حد تک ان سے بہتر ہیں۔ تبھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ خراسان کے لوگ کیوں آخری جنگ میں مولا امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ آنے والے جو دن ہیں، آگے آنے والے جو دن ہیں، مثال کے طور پہ جون کا یہ منتھ چل رہا ہے، اور آج 19 جون ہے، اس کے بعد جولائی، اگست، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ 7 سال تک جاری رہے گی۔ آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی، اور جیسے کہ رضا شاہ پہلوی، اگر تاریخ کے دیکھیں تو امریکہ جو تھے وہ رضا شاہ پہلوی کو لانا چاہتے تھے، لیکن 1979 میں جب انقلاب آیا اور اس کے بعد ایک اسلامک رجیم آئی ایران کے اندر، اور ایران امریکہ کے انفلوئنس میں بالکل بھی نہیں آتا، تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب رجیم چینج ہو جائے، اور اس کے لیے دیکھیں آپ کی کوئی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسٹرولوجی جہاں کے تک حساب سے کوئی میں بتا دیتا ہوں سر، آپ کی بات کاٹی لیکن بات سنیے۔ جب ہم رجیم کی بات کرتے ہیں نا، تو رجیم ہمیشہ کسی نہ کسی کی پلانٹڈ ہوتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی وہ رجیم تھا جس کو امریکہ نے رکھا ہوا تھا، وہ اپنی رجیم کا تحفظ کر رہے تھے، تو پھر وہاں پہ اسلامی انقلاب آ گیا، پھر وہاں کے لوگوں نے اپنی مرضی سے، ول آف دا پیپل سے، یہاں پہ اسلامی حکومت کو نافذ کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو بھی رجیم قرار دیں اور کہیں جی وہ رجیم تو انہوں نے مطلب ایک نیگیٹو ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہماری جو ہے قوم نے کسی ایک بندے کو لیڈر مان لیا، تو باقی ساروں نے مل کے کہا کہ نہیں جی اس کی رجیم کو بدلنا ہے۔ تو ایران میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ یہ جو فنڈامنٹل اسلامک جو ہے وہ لوگ ہیں، یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، 3 جنریشن سے یہ حکمران ہیں۔
ٹھیک ہے، لوگ ان کے بہت سارے فیصلوں کے خلاف بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ میں وہاں پہ رہا ہوں، کچھ منٹ وقت گزارا ہے، تو وہاں پہ مجھے یہ نہیں لگا کہ اتنی مخالفت ہو کہ وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ایران کی عوام ہو جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رہ گئی بات رضا شاہ پہلوی کا، جو بیٹا ہے آج اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے بہت اچھل رہا ہے، تو وہ بھی اسی چکر میں ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا وہ جو ہے نا ہمیں وہ کوئی اپنی چیز مل جائے، تو اتنا آسان یہ مجھے نہیں لگتا۔ جو میری کیلکولیشنز ہیں، میں نے ایران کے کچھ چارٹس بھی دیکھے ہیں، علم جفر کی طور پہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے، کچھ ایسکٹالوجی کی بھی باتیں ہیں، تو ایران ایک بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ بڑا میدان جنگ ثابت ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے اس کو جو ہے وہ بڑی جلدی سے وائپ آؤٹ کر جانا۔ افغانستان کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اتنا جو ہے وہ اتنا بڑا گڑھا ثابت ہوگا کہ جہاں سے ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑے گا، تو ایران ان سے بہت تگڑا ہے۔ رہ گئی بات کہ جی ہاں سیکیورٹی لیبس تو ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اگر کسی جو ہے وہ کشتی میں کسی پہلوان کو فرض کیا کہ پورے راؤنڈز جو ہیں وہ پھینٹی پڑتی رہی، لیکن آخر میں اس نے کوئی ایسا پینترا مارا کہ وہ جیت گیا، تو وہ جو پھینٹی پڑنا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ نہیں جی فلاں اور اس میں تو اتنی مار پڑی، لیکن آخر میں وہ جیت گیا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایرانی جیت سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آگے کرنا اللہ نے ہے۔ میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایران ایسا کر دے گا، میرے پاس وہ اس کی کیلکولیشنز نہیں ہیں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ایران اتنا آسان اور اتنا تارنے والا جو ہے وہ نہیں ثابت ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔